تجوید تجوید ایک عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بہتر بنانا، خوبصورت بنانا، آویزاں کرنا۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے تجوید کا مطلب ہے کہ ہر حرف اور ہر لفظ کو اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ درست تلفظ کرنا، جیسا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ جب آپ تجوید سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایسے سینکڑوں اصولوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ترقیق، تفخیم، احکام وقف، مد وغیرہ، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عربی کو اپنی مادری زبان یا اپنی پہلی زبان کے طور پر نہیں بولتے، بہت مایوس کن ہو سکتا ہے، اور شاید انہیں تجوید سیکھنے سے دور کر دے، یا اس سے بھی بدتر انہیں مکمل طور پر قرآن مجید پڑھنے سے دور کر دے، اور یہ انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ میں قرآن مجید سیکھنے کے قابل نہیں ہوں، اور یہ بلا شبہ ہماری آخری خواہش ہے۔ لہٰذا اگر آپ تجوید کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے بہت جلد اور بہت جوش و خروش سے ایک ساتھ سب کچھ سیکھنا شروع نہ کریں، کیونکہ آپ درست کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کرنے اور اصولوں میں سرسری طور پر کود جانے سے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اور بہت مغلوب کن ہو جائے گا۔ دوسرا، ترجمہ شدہ یعنی رومن الفاظ میں لکھا ہوا مصحف استعمال کرنا۔ یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو عربی نہ پڑھ سکیں یا نہ بول سکیں، خاص طور پر اگر آپ قرآن مجید سے اپنی پہلی آیت سیکھ رہے ہیں یا کبھی کبھار کسی مشکل لفظ کے تلفظ کو سیکھنے میں مدد لیں گے۔ لیکن یہ قرآن مجید کو منظم طریقے سے پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنے تجوید کی مہارت کو فروغ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا؟ خیر، آپ کو CMYK کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے سیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ طریقہ ہے کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس کی مشینیں تصاویر کو ایک ہی مرحلے میں پرنٹ نہیں کرتی، بلکہ 4 مرحلوں میں کرتی ہیں؟ پہلے سیان، پھر میجنٹا، پھر یلو، اور آخر میں بلیک۔ اس سے آخر میں ایک مکمل اور بہترین تصویر ملتی ہے، کیونکہ ہر رنگ کو 100% توجہ ملتی ہے۔ ہم بھی تجوید سیکھتے وقت ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک اعلیٰ معیار کی تلاوت کی جا سکے۔ آپ تمام اصولوں کو ایک ساتھ ایک ہی بار میں سیکھ کر ان سب کو بیک وقت لاگو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اپنی صلاحیت کے مطابق مختلف مراحل میں سیکھیں گے۔ کچھ 5 مراحل میں کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ اسے 6 یا 10 مراحل میں مکمل کر لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ پر اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ سب سے اہم کنجی ہے کہ آخر میں صحیح اور مکمل تصویر حاصل ہو جائے۔ یہ طریقہ عملی طور پر آپ کس طرح لاگو کریں گے؟ اس طریقے کے لیے آپ کسی بھی عربی مصحف کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ ایسا تجوید مصحف استعمال کریں جس میں رہنما رنگ موجود ہوں، جو تجوید کے کچھ اصولوں کی نشاندہی کرتے ہوں۔ اس طریقے کے تحت آپ ایک وقت میں ایک اصول منتخب کریں گے اور اس پر توجہ مرکوز کریں گے، اسے استعمال کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے جب تک کہ آپ اسے مکمل طور پر سیکھ نہ لیں اور یہ آپ کے لیے ثانوی فطرت نہ بن جائے کہ آپ اسے بغیر سوچے سمجھے انجام دے سکیں۔ اس کے بعد آپ اگلے اصول پر جائیں گے اور اسے پچھلے اصول کے ساتھ ملا کر مکمل طور پر سیکھ لیں گے اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس طریقے کی ایک مثال کے طور پر آپ مد کے اصولوں سے آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک ساتھ تمام مد کے اصول سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ مد متصل اور مد منفصل کے اصولوں سے آغاز کر سکتے ہیں۔ اب مثال کو واضح کرنے کے لیے، اگر آپ رہنما رنگوں کے ساتھ تجوید مصحف کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ سرخ رنگ والی چیزوں پر توجہ مرکوز کریں گے، یا اگر آپ معمول کا مصحف استعمال کر رہے ہیں تو صرف مد پر توجہ دیں گے۔ آپ اس نشان پر توجہ دیں گے، اور یہی وہ واحد چیز ہے جس پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ باقی چیزوں کی فکر نہ کریں، ابھی کے لیے قدم بقدم آگے بڑھیں۔ جب آپ کافی عرصے تک
مد کے ساتھ کام کر لیں اور بغیر سوچے اسے قدرتی طور پر انجام دے سکیں، تو میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ آپ اس علم کو بغیر رنگوں کے مصحف میں اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ تجوید مصحف کے رنگوں پر زیادہ منحصر نہ ہو جائیں۔ مد کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو اگلے اصول کی طرف بڑھنا چاہیے، جو مثال کے طور پر نون ساکنہ یا پھر حروف قلقلہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ تجوید مصحف کے مطابق نیلے رنگ والی ہر چیز پر توجہ دیں گے، پھر آپ اپنے حروف قلقلہ کے اصولوں پر کام کریں گے، جبکہ پہلے مرحلے میں سیکھی ہوئی بات کو اپناتے رہیں گے جب تک کہ آپ مرحلہ نمبر 2 کو مکمل طور پر سیکھ نہ لیں، اور پھر جو کچھ آپ نے اب تک سیکھا اور مکمل کر لیا اسے اگلے مرحلے تک لے جائیں گے، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے جب تک کہ آپ تمام تجوید کے اصولوں کو باری باری مکمل طور پر سیکھ نہ لیں۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک مثال دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آپ کو ایسا کیسے کرنا ہے۔ نوٹ کریں کہ میں اپنی پہلی تلاوت میں صرف مد کے اصولوں پر توجہ مرکوز کروں گا، جبکہ میں ایک ہی سورہ کو پڑھوں گا۔ میں مختلف قسم کے اصولوں پر توجہ مرکوز کروں گا، آخر کار میرے پاس پوری سورہ کی مکمل تصویر آ جائے گی اور میں اسے صحیح طریقے سے تلاوت کروں گا۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اب میں دوسری تلاوت میں مد اور نون ساکنہ پر توجہ مرکوز کروں گا۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اگلی بار میں میم ساکنہ کے اصولوں پر توجہ مرکوز کروں گا۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس کے بعد میں حروف قلقلہ کے اصولوں پر توجہ مرکوز کروں گا، اور یہی اس سورہ کا آخری ورژن ہوگا، اور اسی طرح آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا، جب آپ تجوید سیکھتے ہیں تو صرف ایک اصول پر ایک وقت میں توجہ دیں جب تک کہ آپ اسے مکمل طور پر سیکھ نہ لیں۔ پہلے اصول کو مکمل کیے بغیر اگلے اصول پر نہ جائیں، پھر اگلے اصول پر جائیں، اور اسی طرح آگے بڑھیں جب تک کہ آپ تمام تجوید کے اصولوں کو مکمل طور پر نہیں سیکھ لیتے۔ ایک آخری سوال، تجوید کے اصول سیکھنے کے لیے مجھے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے اصولوں کی ایک ترجیحی فہرست بنانی چاہیے۔ آپ کو ان اصولوں سے آغاز کرنا چاہیے جو آپ کو آسان لگے، لیکن میری رائے میں تجوید کے اصولوں کے لیے سب سے منطقی تقسیم یہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے نشانات کو سیکھیں تاکہ آپ صحیح وقفے لگا سکیں اور آیات کے معنی میں تبدیلی نہ آئے۔ نمبر 2، قدرتی مد کو سیکھیں۔ اس کے بعد مد متصل اور مد منفصل کو سیکھیں۔ اسی طرح حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کو سیکھیں۔
پھر لفظ اللہ کے تلفظ کو سیکھیں، اور اس کے بعد نون ساکنہ، اظہار، اقلاب، ادغام، اخفا وغیرہ کو سیکھیں۔ اسی طرح میم ساکنہ سے نمٹنا سیکھیں، اور پھر را کا تلفظ سیکھیں، اور اسی طرح حروف قلقلہ کو سیکھیں، اور پھر ان حروف کو سیکھیں جو منہ بھر کر ادا ہوتے ہیں یا خالی منہ کے ادا ہوتے ہیں۔ دوبارہ خلاصہ کریں کہ تجوید سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے ایک ساتھ بہت سے اصول سیکھنا، بہت تیزی سے شروع کرنا، اور ترجمہ شدہ یعنی رومن الفاظ میں لکھے ہوئے مصحف کا استعمال کرنا۔ جو کرنا چاہیے وہ ہے ایک وقت میں ایک ہی اصول سیکھیں۔ اگلا اصول تبھی اپنائیں جب پہلا مکمل طور پر سیکھ لیا ہو۔ تجوید مصحف یا عربی کا کوئی معمول کا مصحف استعمال کریں۔ اصولوں کی ترجیحی فہرست بنائیں کہ آپ انہیں کیسے سیکھیں گے۔ قرآن مجید باقاعدگی سے پڑھیں کیونکہ مشق سے کمال حاصل ہوتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔